बी ए सालिसुम के तमाम तलबा और तालिबात का इस लेक्चर में खैर मक़दम है। हम उर्दू के पर्चा नंबर 10 यानी दहुम इंशाया पढ़ रहे थे, जिसका हमें आज तीसरा इंशाया आंसू की आंसुओं की सरगुज़िश्त ये सबक पढ़ना है, जिसके इंशाए निगार है ख्वाजा हसन निज़ामी। तो हम सबसे पहले इस इंशाए निगार ख्वाजा हसन निज़ामी इनके बारे में हम मालूमात हासिल कर लेते हैं, ताकि हमें इस इंशाए निगार पर कोई अगर सवाल आता है तो वो हमें मालूम होना ज़रूरी है। तो देखिए, ख्वाजा हसन निज़ामी का असल नाम सैयद अली हसन था। असल नाम सैयद अली हसन था। आपकी पैदाइश बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन दहली में 1879 ईस्वी में हुई। पैदाइश 1879 ईस्वी में कहाँ पर हुई है? दिल्ली में। आपके इब्तिदाई तालीम का आगाज़ निज़ामुद्दीन बस्ती में ही हुई। मौलाना इस्माइल कांदिलवी और मौलाना यहया कांदिलवी जैसी अजीम हस्तियाँ आपके उस्ताद रहे। मौलाना रशीद गंगोही के मदरसे रशीदिया गंगोही से फ़राग़त हासिल की। ख्वाजा हसन निज़ामी की ज़िंदगी बहुत तकलीफ़ों में गुज़री है, लेकिन इसके बावजूद भी उर्दू अदब की तारीख़ में कई हैसियतों से याद रखे जाते हैं। उनकी जब इब्तिदाई तालीम और जब उनका इब्तिदाई हम दौर देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्या है, तकालीफ़ों में गुज़रा है। उन्होंने बहुत सारे क्या है, छोटे छोटे काम करके भी अपनी ज़िंदगी को गुजारा है। वो अपनी गुज़र औक़ात करने के लिए क्या है, किताबें भी बेचा करते थे और उस पर बहुत सारी चीज़ों को भी इसमें ख़ास ध्यान दिया जाता था। उन्होंने चूँकि ये निज़ामिया चिश्तिया से क्या है, ये फ़राग़त हासिल की, ये उस सिलसिले से वाबस्ता थे, लेकिन उन्होंने कभी ये चिश्तिया सिलसिले से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इसको अपना माश नहीं बनाया। उन्होंने हर वक्त अपनी तालीम हासिल करते हुए उसी को उस जिस तरीक़े से भी होता है, अपनी मेहनत मजदूरी के ज़रिए कहिए, उस पे किताबों के ज़रिए अपना माश का ज़रिया जारी रखा। 18 साल की उम्र में इनकी शादी सैयदा हबीब बानो से हुई, जो इनके हकीकी चचा सैयद माशूक अली की दुख्तर नेक अख्तर थी। इससे इनकी शादी जो हुई 18 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई। इनके वालिद जिल्द साजी का करके अपना घर का खर्च करते थे। जिल्द साजी यानी बुक बाइंडिंग जिसे कहते हैं, उसका काम करके अपना घर का काम करते थे। खुद ख्वाजा साहब ने दरगाह के ज़ायरीन के जूतों की हिफाजत करके घर वालों की मदद की। गुज़र औक़ात के लिए ख्वाजा साहब
ने फेरी लगाकर किताबें और दिल्ली की इमारतों के फोटो भी फरोख्त किए। यानी इनका बचपना क्या है, निहायत तकलीफों से गुजरा है, लेकिन फिर भी उनके जब हम उनके तहरीर करदा इंशाइए पढ़ते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी क्या होती है, एक उम्मीदें हमें मिलती है, एक हौसला हमें उसमें मिलता है। ख्वाजा हसन निज़ामी का ताल्लुक़ सूफ़ी ख़ानदान से था, इसलिए उन्होंने भी ख़ानदानी रिवायत के मुताबिक ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद के हाथ पर बैत की। किसके, इनका ताल्लुक़ जो है वो सूफ़ी ख़ानदान से, सूफ़ी ख़ानदान से ताल्लुक़ था और इन्होंने बैत भी ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैत की। इनके इंतकाल के बाद हज़रत पीर महर अली शाह गोंदलवी से पीर महर अली शाह से बैत की। वो दरगाह से वाबस्ता थे मगर पीर ज़ादगी इन्हें पसंद न थी, इसलिए इन्हें माश की दूसरी राह निकाली राह सहाफ़त से वाबस्ता हो गए। उन्होंने हल्क़े निज़ामुल मशाइख़ क़ायम किया, जिसके तहत निज़ामुल मशाइख़ के नाम से एक रिसाला भी जारी किया। इससे मुंसलिक थे, बाद में उन्होंने क्या किया, इसी पर ही एक रिसाला निकाल दिया, उस पर जारी किया। अपने एक दोस्त एहसानुल हक के हफ्तावार अखबार तौहीद की इदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए, फिर अपना रिसाला मुनादी भी निकाला। ख्वाजा हसन निज़ामी ने अपनी ज़िंदगी में कभी अपनी मुखालिफतों, अपने खिलाफ होने वाले सदाए एहतजाज पर कभी ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो तो सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे और उन्होंने बहुत सारी किताबें तख्लीक़ की, जिसकी वजह से उन्हें उर्दू अदब में एक अहम मुकाम अता हुआ। उन्होंने एक सुरमा भी तैयार किया था, जिसे का नाम उर्दू सुरमा का नाम दिया था उन्होंने, और ख़ास कर कहा गया था कि उर्दू सुरमा नाम क्यों दिया गया, तो उनका जो जुमला है वो काबिले फ़ख्र है। वो कहते हैं, रिसाले मुनादी में ही लिखा है उन्होंने कि आज मैंने एक सुरमा तैयार किया है, मैंने इस सुरमे का नाम उर्दू सुरमा इस वास्ते तजवीज़ किया है कि उर्दू ज़बान भी आँखों को ऐसा ही रोशन करती है। देखिए जिस तरीके से उर्दू ज़बान में जो शीरी है, जो मिठास है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस कह रहे हैं कि हमने सुरमे को भी उर्दू इसलिए नाम दिया है कि वो आँखों को क्या करती है, रोशन करती है। ख्वाजा हसन निज़ामी उर्दू अदब के तारीख़ में कई हैसियतों से याद रखे जाएंगे। रोज़नामचे को बाकायदा सिंफ की हैसियत इन्होंने ही दी थी, क़लमी चेहरों का सिलसिला भी उन्होंने ही शुरू किया था। बहैसियत सहाफ़ी इनका नाम बहुत बुलंद है। इनकी सरपरस्ती और इदारत में सबसे ज़्यादा रोज़नामे, हफ्तावार, अखबार और माहाना जराइद शाये हुए। निज़ामुल मशाइख़, रोज़नामा रैयत, माहाना दीन दुनिया, मुनादी, माहनामा आस्ताना, इन तमाम अखबारात व रसायल से ख्वाजा हसन निज़ामी किसी न किसी तौर पर वाबस्तगी रही है। यानी इतने इस पे उन्होंने काम किया है, जो अखबारात है, जराइद है, माहाना है, कुछ सालाना है, उस पर। ख्वाजा हसन निज़ामी एक मुअर्रिख़ भी थे। मुअर्रिख़ क्या थे? मुअर्रिख़ भी थे, यानी तारीख़ लिखने वाले भी थे। 1857 के इनक़लाब पर इनकी गहरी नज़र थी। उन्होंने इस ज़िमन में जो किताबें लिखी है वो तारीख़ का बेशकीमती सरमाया थी है। बेगमात के आंसू किताब का नाम है, गदर के अखबार, गदर के फरमान, बहादुर शाह ज़फ़र का मुक़द्दमा,
غدر کی صبح و شام اور محاصرے دہلی کے خطوط ان کی نہایت اہم کتابیں ہیں۔ خواجہ حسن نظامی نے ہر موضوع پر لکھا، شاید ہی کوئی ایسا موضوع ہو کہ جس پر ان کی کوئی تحریر نہ ملے۔ انہوں نے آپ بیتی بھی لکھی، سفر نامے بھی لکھے۔ ہاں، سفر نامے کچھ دیے گئے یہاں پر۔ تو ایک سفر نامہ ہے، سفر نامے حجاز، مصر و شام۔ پھر سفر نامہ ہندوستان، سفر نامے پاکستان، قابل ذکر کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ گاندھی نامہ اور یزید نامہ بھی ان کی کتابوں میں سے ایک ہے۔ خواجہ حسن نظامی نے انشائیے بھی لکھے، جھینگر کا جنازہ، گلاب تمہارا کہ کر ہمارا، مرغ کی اذان، مچھر مکھی الو، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو نصاب میں موجود ہے آنسوؤں کی سرگزشت، یہ سب چیزیں، یہ انشائیے انہوں نے خواجہ حسن نظامی نے لکھے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کا اسلوب سب سے الگ تھا، وہ ایک صاحب طرز انشاء پرداز تھے، اپنے اسلوب کی معجد بھی اور خاتم بھی۔ خواجہ حسن نظامی کا انتقال 13 جولائی 1955 عیسوی میں دہلی میں ہی ہوا ان کا انتقال۔ یہ ہے ان کی ابتدائی زندگی، تعلیم کے متعلق اور مختصراً ادبی کارنامہ یہاں پر میں نے لکھا ہوں کہ وہ ایک مورخ بھی تھے، انشاء پرداز بھی تھے، اس میں اور بہت ساری چیزیں، ادیب بھی تھے، صحافی بھی تھے۔ ان کا جنم کب ہوا؟ 1879 عیسوی میں دہلی میں ہوا، اور انتقال بھی دہلی میں ہی ہوا 1955 عیسوی میں۔ خیر، یہ ان کی ابتدائی زندگی کے تعلق سے کہی ہوئی باتیں تھیں۔ اب ہم ان کے انشائی نگاری کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سے انشائی نگاری میں کیا کارنامے اور ادبی دنیا میں کون کون سی بات کہی ہے۔ خواجہ حسن نظامی اپنے دور کے انشائی نگار اور طنز و مزاح نگاروں میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کیا ہے؟ اردو کے ایک اہم انشائی نگار اور طنز و مزاح نگار مانے جاتے ہیں۔ ان کی نثر سادگی اور پرکاری کا بہترین نمونہ ہے۔ ان کے مضامین میں ظرافت کا رنگ نمایاں ہے، اور ہاں، ان کے الفاظ سے مزاح پیدا کرنے کا رجحان غالب ہے۔ ابھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی انشائی نگاری کی کیا خاصیت ہے، اور انہوں نے انشائی نگاری میں کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ تو کہا گیا کہ ان کی نثر ایک دم سادہ ہے، پرکاری ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ان کی اس میں کیا ہے، ایک طنز بھی ہوتا ہے لیکن ظرافت کے ساتھ، اور کہہ رہے ہیں کہ الفاظ سے اس میں ظرافت پیدا کرنا یہ ان کا خاص جز ہے۔ خواجہ حسن نظامی نے جہاں جہاں ذہنی اوپر سے کام لیا ہے، وہاں ان کی ظرافت میں ایک خاص شاندار انفرادیت پیدا ہو گئی ہے۔ خواجہ حسن نظامی ایک ایسے طنز و مزاح نگار ہے جن کے مضامین میں زندگی کی ایک متصفانہ رویے سے دیکھنے کے قابل داد کوشش ملتی ہے۔ وہ ایک صوفی بزرگ تھے، لہذا انہوں نے زندگی کے ہر گوشے میں صوفیانہ نقطہ نظر سے سامان زیست ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ چونکہ وہ خاندانی کیا ہے، صوفی خاندان سے تھے، اس لیے ان کے کلام میں بھی ہمیں کیا ملتا ہے، صوفیانہ باتیں ملتی ہے، اور وہی باتوں کو یہاں پر انہوں نے کافی بہتر طریقے سے پیش کیا ہے۔
خواجہ حسن نظامی نے 100 سے زائد کتابیں تصنیف کی ہے، 100 سے زائد۔ ایک 100 سے زائد کتابیں تصنیف کی ہے۔ ان کی ذہنی دلچسپیوں کا دائرہ وسیع اور پرتنوع تھا۔ اردو ادب کے بہت کم ادیبوں کا قلم اتنا زرخیز تھا جتنا کہ خواجہ حسن نظامی کا تھا۔ ان کے مجموعے مضامین حسن نظامی اور سپارے دل کافی اہم مضامین کیا ہے کہ مانی جاتے ہیں۔ مضامین اپنے اختصار، غیر رسمی انداز، پر لطف اسلوب کی بنا پر طنز و مزاح کی بہت اچھی مثالیں قرار پاتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کا مشاہدہ کافی وسیع اور تیز تھا۔ ان کے پاس معلومات کا ذخیرہ موجود تھا۔ وہ بعد میں بات و وحدت کی طرف اشارہ کرنے کی فکر میں رہتے تھے، جن چیزوں کی طرف کسی کی آنکھیں کوئی ربط پیدا نہیں کر پاتی تھی، خواجہ حسن نظامی کی دور رس نگاہیں ان چیزوں میں راستہ تلاش کرتی تھی۔ خواجہ حسن نظامی کا مشاہدہ اور تجربہ کافی وسیع تھا اور ان کی صلاحیتوں کا اعتراف سید حامد نے ان الفاظ میں کیا کہ خواجہ حسن نظامی کے آثار کی مقبولیت، دلبرائی اور توانائی کا ایک بڑا راز ان کا مشاہدہ اور عرضیت ہے۔ جس صوفی صافی کا فلک سیر تخیل عرش کی خبر لاتا تھا، وہ خود زمین پر پیر گاڑے ہوئے کھڑا تھا۔ اس کی ایک آنکھ عرض پر تھی اور دوسری عرش پر۔ چنانچہ مضمون کتنا ہی متصوفانہ ہو یا بعد الطبیعاتی ہو، وہ اس کا رشتہ عرض، تشبیہات اور عام انسان کے مشاہدات اور تجربات سے جوڑتا تھا، اس لیے جو بات وہ کہتے تھے دل نشین ہو جاتی تھی۔ خواجہ حسن نظامی اردو کے صاحب طرز انشا پرداز ہے۔ ان کے اسلوب میں بلاکش گفتگی اور دلکشی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی موضوع وہ اس پر سادگی اور بے تکلفی سے لکھے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مضامین اور انشائیوں میں ہر طرح کے موضوع کو جگہ دی ہے۔ انہیں زبان پر اتنی قدرت حاصل ہے کہ کم لفظوں میں وہ بہت کچھ بیان کرتے ہیں اور کبھی کبھی بات سے بات پیدا کر کے اپنے موضوع کو طول دیتے ہیں۔ مولوی عبدالحق ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان مضامین میں خواجہ صاحب سے کسی سے باتیں کرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، کہیں وہ اپنے سے ہم کلام ہے، کہیں راز و نیاز ہے، کہیں درد دل کی داستان ہے اور اپنا اور ہمارا دکھڑا رو رہے ہیں، کہیں تخیل کا زور عرش تک لے گیا، کہیں نثر میں وہ شاعری کی شان دکھائی کہ نظم مخفی ہج ہے۔ یہی باتیں انہوں نے یہ مقدمے سے پارے دل صفحہ نمبر 9 اور 10 پر لکھا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ خواجہ حسن نظامی صرف بہترین انشا پرداز ہی نہیں تھے بلکہ ایک اچھے شاعر بھی تھے۔ اردو ادب کی تاریخ میں خواجہ حسن نظامی بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے انشائیہ اور طنز و مزاح کو بام فلک تک پہنچا دیا۔ انشائیہ کی جتنی بھی خصوصیات ہیں وہ سب ان کے یہاں موجود ہے۔ انشائیہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں انکشاف ذات کا پہلو نمایاں ہوتا ہے، اور جب خواجہ حسن نظامی کے انشائیہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس ہلکے پھلکے انداز میں انکشاف ذات کا فن خوب آتا تھا۔ وہ الفاظ کے استعمال میں کفایت شاعری سے کام لیا کرتے تھے۔ کم الفاظ میں بہت کچھ کہنے کا فن انہیں خوب آتا تھا۔ اپنے مضامین میں آسان اور سادہ زبان استعمال کرتے تھے اور کبھی مشکل ترکیبوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ معمولی باتوں پر ان کی نگاہ رہتی تھی اور ان کے مشاہدات میں سمندر جیسی گہرائی تھی۔ ان کے طنز و مزاح مضامین کی سب سے بڑی خصوصیت
ان کے موضوعات کا نرالا پن ہے۔ اپنے مضامین اور انشائیوں میں انسانیت کے لیے کوئی نہ کوئی درس ضرور دیتے ہیں۔ ان کے انشائیوں کے کچھ نام یہاں پر بھی دھیان دیجیے کہ لالٹین، دیا سلائی، الو، مکھی، آنسو کی سرگزشت، الف خان، جھنگر کا جنازہ، گلاب تمہارا کیکر ہمارا وغیرہ جیسے بہت ہی عجیب و غریب اور بظاہر بہت ہی غیر اہم موضوعات کو انہوں نے اس طرح اپنی انشائیوں میں جگہ دی ہے کہ گویا خاک سونے میں تبدیل ہو گئی۔ ان انشائیوں کے موضوعات کا گہرائی کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ قاری محسوس کرتا ہے کہ خواجہ حسن نظامی ان انشائیوں میں فکر و خیال اور جذبہ و بیان کے کیسے کیسے پہلو ڈھونڈ نکالے ہیں کہ بے اختیار داد دینے کو دل چاہتا ہے۔ یہ انشائیے اور مضامین اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار، کمتر اور معمولی نہیں ہے، بلکہ قدرت نے ہر شے میں کوئی نہ کوئی بات پوشیدہ رکھی ہے۔ لایعنی اور معمولی باتوں میں مطلب کی بات نکالنا اور زندگی کے گوہر تابدار ڈھونڈنا خواجہ حسن نظامی کا محبوب مشغلہ رہا ہے۔ ان تمام باتوں سے ہمیں ان کی انشاء نگاری کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے انشائیے میں ایک اہم کام کیا ہے۔ اردو ادب میں انشائیہ جیسی صنف کو ایک اہم مقام دلایا ہے۔ ہم نے یہاں پر خواجہ حسن نظامی کی ابتدائی زندگی، ان کا تعارف، ان کی ادبی زندگی کا ذکر کرتے ہوئے ان کی انشائیہ نگاری کی خصوصیات کا یہاں پر مطالعہ کیا ہے۔ تمام طلباء اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے کہ خواجہ حسن نظامی کے تعلق سے کون سی باتیں اہم ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں خواجہ حسن نظامی کا تحریر کردہ انشائیہ آنسو کی سرگزشت کا ہم تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ جب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔